پروگرام اوپن مائک کنورسیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمیر۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا موضوع ہے اسلام ود ماڈرن ورلڈ۔ میرے ساتھ آج کی اس نشست کے خصوصی مہمان موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، سوشل میڈیا کی سینسیشن، پاکستان میں انتہائی مضبوط آواز، میری مراد محترم جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی عمیر بھائی۔ علی بھائی، ہم آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ موضوع آپ کے سامنے ہے اسلام ود ماڈرن ورلڈ۔ علی بھائی، میرے پاس اس موضوع سے متعلق چند سوالات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ہم اپنے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ علی بھائی، دنیا کا علم آج ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے کہ ہم شعور کی سطح پر پہنچ چکے ہیں جہاں انسان اپنے اچھے اور برے، خیر اور شر کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے۔ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ نے انسان کو عقلی پختگی بخشی۔ کیا اس عقلی پختگی کے بعد مذہب کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ اگر مذہب کی ضرورت باقی رہتی ہے تو آپ اس تعمیر و ترقی کے دور میں مذہب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو آپ نے ایک سوال کیا میرے بھائی، یہ تو ایک پوری ڈاکٹرن ہے۔ بل میں کوشش کروں گا جو بھی اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے گا میں وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو یہ ہمارے اخلاقی رویوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ سائنس کا کوئی کنفلکٹ مذہب کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی اخلاقی قوانین دیکھیں گے ان کی بنیاد الہامی کتابوں کے اوپر ہے۔ ایون کئی ایک ٹرمز جو ہیں، میجورٹی ٹرمز جو ہم اپنی اخلاقیات میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ مذہبی کتابوں سے ہی مستعار لی گئی ہیں۔ اب یہ ایک مسلمانوں کے ہاں تو ایک بہت بڑے گناہ کے طور پر سوڈومی اور یہ ایک گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اب یہ ورڈ جو ہے وہ صدوم کی بستی تھی جس سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اور یہ ٹرم کے طور پر یوز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اخلاقی کوئی بھی برائیاں یا اچھائیاں، اس کی ٹرمنالوجیز مذہب سے مستعار لی گئی ہیں۔ سائنس کا مذہب کے ساتھ کسی صورت کنفلکٹ بنتا نہیں ہے، کیونکہ سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں یہ پرفارمنس کیسے آگے دے رہی ہیں، جبکہ اخلاقیات ہے یا فزیکل ورلڈ کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے جو اس کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کی ہوئی ہے، یہ سائنس کا کوسچن ہی نہیں ہوتا۔ سائنس ایگزسٹنس کے بعد مخلوقات کو ڈیل کرتی ہے، اس سے پہلے کو ڈیل ہی نہیں کرتی۔ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ تو مذہب تو انسان کی ضرورت رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی اس ترقی کے بعد بھی جو ہمارے بیسک اخلاقیات ہیں یا اخلاقی رویے ہیں یا ہماری جو رشتہ داریاں ہیں، انسان کا دنیا میں آنے کا جو معاملہ ہے مرد و عورت کے ایک ملاپ کے ساتھ، یہ ساری کی ساری چیزیں پھر اس کی وجہ سے جو رشتے وجود میں آتے ہیں یہ تو سارے وہی ہیں جو آج سے 10,000 سال پرانے اسی طریقے سے چل رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مذہب کبھی پرانا نہیں ہوتا، مذہبی تعلیمات کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے آلموسٹ 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آج بھی گلی گلی آپ کو انقلاب نظر آتا ہے، وہ تعلیمات اسی طریقے سے نظر آتی ہیں۔ جبکہ اس کے اگینسٹ مذہب سے ہٹ کے جو تعلیمات ہیں، وہ چاہے سوشلزم ہو، کیپٹلزم ہو، ایتھیزم ہو، ان سب کو آپ دیکھیں تو ایک خاص دائرے تک یہ جاتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کمیونزم کا تو آلموسٹ خاتمہ ہو چکا ہے۔ چائنا کے اندر جو اس کی آپ کو فارم نظر آئے گی ماڈرن، اس میں بھی کافی ساری چیزیں انہوں نے تبدیل کرنے کے بعد اس کو کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں مذہب کبھی پرانا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اخلاقی رویوں کے ساتھ، ہمارے معاملات کے ساتھ، سوشل ویلیوز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور سائنس اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرتی۔ دونوں سبجیکٹ ہی بالکل الگ ہیں۔ ماڈرن ورلڈ کے اندر سائنس بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ کس کریٹر نے، کس سپریم بینگ نے، کس سپر نیچرل ایجنسی نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر پٹ کر دیا ہے۔
اس کی ہم تلاش کریں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس کی تلاش کی طرف ہیں. جہاں لادینیت پھیل رہی ہے وہاں پر ایگزسٹنس آف گاڈ کا جو کوشچن ہے اس کی تلاش میں لوگ مذہب تک بھی آ رہے ہیں. جس کی وجہ یہ ہے، آپ پریکٹیکل ثبوت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 100 سالوں کے اندر مسلمانوں نے کوئی بھی جنگ نہیں جیتی. جو لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئلز اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف آئے ہیں، کیونکہ وہ پرپز آف لائف کو تلاش کرنے والے ہیں. تو پرپز آف لائف یہ ہمیں سائنس نہیں دیتی. سائنس ہمیں زندگی گزارنے میں جو کمفرٹس ہیں وہ تو پرووائڈ کرتی ہے، لیکن جو اخلاقی رویے ہیں اور پرپز آف لائف کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر میں اچھا بنوں تو میں کیوں بنوں؟ ورنہ تو ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ جس طرح ڈارون نے کہا ہے کہ جی نیچرل سلیکشن ہوئی ہے، خود غرضی تو ہر ایک جاندار کے اندر موجود ہے. انسان خود غرضی کے باوجود اخلاقی رویوں کا خیال رکھتے ہوئے بعض اوقات خود قربانی کا بکرا بن جاتا ہے، کسی دوسرے کو کمفرٹ پہنچاتا ہے. اس کے پیچھے کیا چیز ہے، کون سی چیز کا فرما ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ میں نے اکاؤنٹیبل ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو. تو اس کا کوئی کنفلکٹ آپس میں آتا نہیں. ہم اس کو اپرچونٹی کے طور پر یوز کریں اور لوگوں کو خدا کا تعارف کروائیں. جب خدا کا تعارف ہوگا پھر مذہب کی ضرورت خود بخود محسوس ہوگی. جب خدا کا تعارف نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں انویلڈ ہیں. لیکن علی بھائی مغربی دنیا اور اس وقت جو سائنس کا ایوولوشن ہے، اس کے ماننے والے لوگ، اس کا مطالعہ کرنے والے لوگ آج مذہب کو بھی ایک کٹہرے میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں، خدا کے وجود پر سوالات کر رہے ہیں. پورے کی پوری مذہب کی ڈاکٹرائن زیر بحث آ رہی ہے. آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اس کے تناظر میں مذہب کا فیوچر کیا بننے جا رہا ہے؟ ہاں جی دیکھیں گے تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا، جب تک اسپیسیفکلی ہم کوئی ایگزامپل کنسیڈر نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہو سکتے. یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا، کوئی اسپیسیفک چیز لی جائے. جہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ مذہب سے لادینیت کی طرف جا رہے ہیں، وہ تو یقین کریں ہم بھی کہتے ہیں پاکستان میں جو حالات و واقعات ہیں، کسی مذہبی طبقے کے حوالے اگر یہ ملک کر دیا وہ تو دوسروں کو برداشت بھی نہیں کرے گا. اس اعتبار سے تو کسی حد تک تو سیمی سیکولر ہم بھی ہیں مذہب کے معاملے میں، کہ یار یہ ایسا مذہب نہیں ہمیں چاہیے جو ہمیں جو ہے وہ اپنی رائے لوگوں کے سامنے نہ رکھنے دے. اسلام اجازت دیتا ہے رائے رکھیں، لیکن ظاہر ہے کہ ونس جب آپ خدا کی وحی کو مانتے ہیں پھر اس کے اندر اندر ہی ظاہر ہم سوچتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کوشچن کرتے ہیں، تو ہمارا ایتھیزم سے مذہب کی ڈاکٹرن کے اوپر اختلاف نہیں ہے. اختلاف صرف ایک ہی ہے اس کائنات کا، کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. ونس گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے باقی سارے کوشچنز انویلڈ ہو جائیں گے. وہ پھر آپ اسی تناظر میں دیکھیں گے. ورنہ مجھے بتائیں کہ اس چیز کا سائنس کیا جواب دے گی کہ مرد و عورت کے امتزاج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی نسل کو باقی رکھا ہے. تو اگر عدل کا تقاضا دیکھا جائے تو پھر تو ایک دفعہ پریگنینسی کی تکلیف سے مرد کو گزرنا چاہیے اور ایک دفعہ عورت کو. تو کر لے سائنس، پھر مرد کو گزار کے تو انسانیت کا سلسلہ چلا لے آگے. وہ کہیں گے نہیں ہماری لمیٹیشن ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو لمیٹیشن ہے تو پھر اس کے پیچھے کیا ہے؟ ول آف گاڈ ہے. اب گاڈ کو اس معاملے میں تو آپ ٹانٹ نہیں کریں گے، کیونکہ جو بھی کریٹر ہوگا اس کی ول تو ہوگی. کوئی سافٹ ویئر ڈیزائن کرتا ہے اس کی ول تو ہوتی ہے. تو اصل کوشچن یہ ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں. جب ایگزسٹنس آف گاڈ کو آپ مانیں گے تو ول آف گاڈ کو ماننا ضروری ہے. اسی کو قرآن میں کہا گیا لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا. ول آف گاڈ کو تو ماننا پڑے گا. سوال آپ یہ کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر بات کریں. یہ کیا کرتے ہیں کہ جو مذہب کی ڈاکٹرن ہے اس کو بعد میں جا کے پکڑنا شروع کرتے ہیں، جڑ کو نہیں پکڑتے. جڑ یہ ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو ول آف گاڈ ہوگا. ول آف گاڈ یہ ہے کہ اس نے خود اپنا تعارف پیغمبروں کے ذریعے کروایا، حالانکہ وہ کوئی آسمان پہ نشانی ظاہر کر کے، جس طرح قرآن میں سورہ الشعراء کا آغاز اس سے ہو رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کرتے کہ سب کے سب لوگ اس کے سامنے جھک پڑتے. تو کر سکتا تھا، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھا. لیکن اس نے ذریعہ یہ اڈاپٹ کیا ہے، جس طرح انسانیت کی نسل کو چلانے کا ذریعہ ماں باپ کو بنایا، اسی طریقے سے پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا، بھوک مٹانے کے ذریعے کے لیے رزق رکھا، اسی طرح اپنے تعارف کا ذریعہ اس نے پیغمبروں کو بنایا. تو یہ ول آف گاڈ کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. گاڈ کو ضرور چیلنج کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے نہیں کرتا. تو سر سائنس نے جس طرح خدا کو لوگوں کے سامنے اس وقت پریزنٹ کیا ہے، اس سے پہلے تو لوگوں کو تصور نہیں تھا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمارا خدا کے بارے میں جو یقین ہے نا،
وہ بالغیب سے بشہادہ ہو چکا ہے سائنس کی برکت سے. میں تو سائنس کو اپنا محسن مانتا ہوں، کیونکہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 8 سے ایون 100-150 سال پہلے تک کے انسانوں کو نہیں پتا تھا کہ اسٹرکچر آف جینز کیا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کروموسومز کی ڈیٹیلز، خلیے کے اندر کیا کچھ کمپلیکس سسٹم ہے. یہ تو زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی کریشن ایکس نہیلو کرتے ہوئے، عدم ماس سے وجود دیتے ہوئے، کہ جسے آپ زمین میں بوئیں اور 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. تو میرا خیال ہے جو وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز، وہ کتاب بالکل صحیح اپرچونٹی ہے ہمارے پاس سائنس اس وقت ہم لوگوں کو خدا کا تعارف کروائیں. ہمیں بیک فٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں. بیک فٹ پہ ہمیں جو چیز لے جاتی ہے نا وہ تعلیم کی کمی ہے، نمبر 1. نمبر 2 پرورٹڈ مذہبی نیچر، جس نے آج کے مذہبی نوجوان کو بھی پڑھا لکھا ہونے کے بعد مذہبی رویوں کی وجہ سے مذہب سے متنفر کر دیا. میرا خیال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے جو آواز بلند ہوئی، ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آواز بلند کی، اور استاد جاوید احمد غامدی صاحب سے کئی معاملات میں اختلافات کے باوجود میں ان کو ماڈرن دور میں مسلمانوں کے لیے ایک مسیحا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اس طرح کا دھندلا سا تصور تھا دین کے حوالے سے ہو چکا تھا علماء کے غلط رویوں کی وجہ سے، کئی چیزیں انہوں نے کلیئر کی ہیں. مجھے پہلی دفعہ ان کا بڑا نیگیٹو تعارف ہوا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے، آپ کو تو میرے ماضی بھی کافی حد تک پتہ ہے، مجھے تو جس بندے کا بھی نیگیٹو تعارف ہوا میں اسے ضرور سنتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا تعارف بھی لوگوں کو نیگیٹو بھی ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے، خیر نکلتا ہے. تو سائنس بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم خدا کا تعارف کروائیں اور پرپز آف لائف اس کو ڈسکس کریں، تو انشاءاللہ تعالی معاملات کلیئر ہو جائیں گے. یہ تو نہیں ہے کہ سائنس کی ترقی کے بعد لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا ہے. سائنس نے تو یہ ضرور کر دیا ہے کہ ایک انسان کی جو زندگی کا سپین جو ہے 70 سال سے 100 سال تک یا 110 سال تک لے گئی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہ مرنا چھوڑ دیا لوگوں نے اور 200 سال عمریں ہو گئی ہیں. وہی ہو رہا ہے، بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں. اس سے تو ہم اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سک رہے. سائنس کی برکت سے ہم نیند سے آزاد نہیں ہوگے، ہم کھانے پینے سے آزاد نہیں ہوگے. یہ ساری مجبوریاں جو ہے نا ہمارے ساتھ لگی ہوئی، یہ بتا رہی ہیں چیخ چیخ کے کہ انسان کتنا مجبور ہے، اسے کریٹر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس کا چارہ نہیں ہے.